بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کے اس کلاس میں ہم اردو کے ادبی دبستان، ادارے اور تحریکات و رجحانات سے متعلق اہم معروضی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ پہلے بیان میں کہا گیا ہے کہ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے، اور بی میں کہا گیا کہ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے۔ سی میں دیا گیا ہے دبستان دلی کے شعراء کے یہاں تصنع اور بناوٹ خوب ہے۔ ڈی میں دیا گیا دبستان دلی میں داخلیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور ای میں ہے دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہوگا، بی، ڈی اور ای۔ دیکھیں، دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب نظر آتا ہے، اور دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے۔ داخلیت اس کا کی پوائنٹ ہے دبستان دلی کی۔ اور دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ تو نشاتیہ عنصر یہ دبستان لکھنؤ کا کی پوائنٹ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف دبستان دہلی کا کی پوائنٹ۔ تو دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے، اور دبستان دلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاتیہ عنصر غالب ہے۔ بات کریں جو غلط ہے، تو اے میں دیا گیا دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصوف، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کی تصحیح بی میں کر دی گئی ہے۔ لکھنؤ کی یہ خوبی نہیں ہے تصوف کا رنگ، بلکہ دبستان دلی کی خوبی ہے۔ دبستان دلی کے شعراء کے یہاں سی میں کہا گیا ہے یہاں تصنع اور بناوٹ خوب ہے، تو دلی کی یہ خوبی نہیں ہے تصنع بناوٹ، دبستان لکھنؤ کی ہے۔ تو اس حساب سے آپ کا سی بھی غلط ہوگا۔ ذیل میں سے کس کا تعلق دبستان دہلی سے نہیں ہے؟ میر، نصیر، نذیر یا پھر مومن؟ ان میں سے کس کا تعلق دبستان دہلی سے نہیں ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا نذیر اکبر آبادی۔ نذیر کا تعلق جو ہے کسی بھی دبستان سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دبستان دہلی میں میر، نصیر اور مومن خاں مومن آتے ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ان میں کون سا دبستان لکھنؤ کا شاعر نہیں ہے؟ انشا، مصحفی، دیا شنکر نسیم یا پھر شاد عظیم آبادی؟ دبستان لکھنؤ کا شاعر ان میں سے کون نہیں ہے؟ تو اب یہاں کلیئر ہو جائے گا آپ کا کہ دبستان لکھنؤ کے شاعر پوچھا گیا کون نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا دبستان لکھنؤ کے شاعر میں شاد عظیم آبادی نہیں آتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ یہ عظیم آباد، شاد عظیم آباد کہتے ہیں پٹنہ کو، تو ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ نئے ہوں گے وہ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو شاد عظیم آبادی کا تعلق دبستان عظیم آباد یعنی پٹنہ سے تھا۔ اس کے علاوہ انشا، مصحفی، دیا شنکر نسیم یہ دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ انشا، مصحفی اور دیا شنکر نسیم یہ بہت ہی مشہور شاعر ہیں دبستان لکھنؤ کے، اکثر یہ زمرے میں آتے ہیں۔ آئیے اگلا سوال۔ ذیل میں سے دبستان دہلی کے شعراء کے دو زمرے صحیح کون سے ہیں؟ بتائیے۔
دبستان دلی کے شعراء کی یہاں نشاندہی کرنے. تو ابھی اوپر ہم لوگوں نے دبستان لکھنؤ کے شعراء کے بارے میں ذکر کیا تھا. تو دبستان لکھنؤ میں مصیفی تھے، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے انشا کا بھی ذکر کیا تھا اور دیا شنکر نسیم کا بھی کیا تھا. تو دیکھیں یہاں پہ انشا بھی ہیں، تو یہ بھی غلط. جی، تو اس کا صحیح جو جواب ہے، اے کو کاٹ دیجئے جہاں جہاں اے ہے، بی اور سی اور ڈی، یہ دو میں آپ کو نشاندہی کرنا ہے. بی صحیح ہو سکتا ہے یا پھر سی ڈی صحیح ہو سکتا ہے. تو آئیے اس کا صحیح جواب بتا دیتا ہوں میں. رائٹ آنسر جو ہے دوسرا ہو جائے گا، بی اور سی. دبستان دہلی کے مشہور شعراء میں سودا، مومن، ذوق، ظفر اور حالی. درد، سوز، نصیر، غالب اور داغ. تو اس حساب سے آپ کا بی سی رائٹ آنسر ہو جائے گا. دیکھیں دبستان لکھنؤ کے شعراء میں دبستان نظیر کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا، یہ کسی بھی ان کے دبستان سے تعلق نہیں تھا، تو اس حساب سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا. باقی مومن کا تعلق تو آپ کو معلوم ہوگا، دہلی سے ہی ہے. اور اس کے علاوہ آئیے بات کر لیتے ہیں دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ اور دہلی کے وہ شعراء جو لکھنؤ آ گئے تھے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں دبستان دہلی کے شعراء کی. تو دبستان دہلی کے شعراء میں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا. میر دہلی لکھنؤ چلے گئے تھے، یاد رکھیے گا. تو دبستان دہلی کے شعراء میں میر، رفیع سودا، درد، سوز، نصیر، غالب، مومن، ذوق، ظفر، شیفتہ، حالی، آزاد اور داغ دہلوی. دبستان لکھنؤ کے شعراء کے بارے میں بات کریں تو انشا، جرت، غلام حمدانی مصیفی، ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، میر انیس، مرزا دبیر، میر حسن، دیا شنکر نسیم، مرزا شوق لکھنوی، جعفر علی حسرت اور منیر شکوہ آبادی. اب آئیے بات کرتے ہیں دہلی کے وہ شعراء جو لکھنؤ آ گئے تھے. تو میر تقی میر آ گئے تھے دہلی سے لکھنؤ، رفیع سودا بھی آ گئے تھے، میر سوز بھی آ گئے تھے. اس کے علاوہ میر حسن بھی آ گئے تھے، شیخ سراج الدین علی خان ارزو بھی آ گئے تھے، جرت لکھنوی بھی آئے تھے، انشاء اللہ خان انشا بھی آئے تھے، مصیفی بھی آئے تھے، میر زاہق اور رنگین، یہ سبھی دہلی سے لکھنؤ آ گئے تھے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اداروں کے اعتبار سے سنِ قیام شامل کیجیے. بہت ہی اچھا سوال ہے یہ.
تو ساتھیوں سوال نمبر 5 کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ دہلی کالج کا قیام 1825 میں عمل میں آیا۔ دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام ستمبر 1917 میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 عیسوی میں۔ اب یہاں بتائیے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس نے رکھی؟ 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اب یہاں بتائیے آپ کہ اس کی بنیاد ان میں سے کس نے رکھی تھی؟ تو صحیح جواب ہوگا ویلزلی۔ لارڈ ویلزلی نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد 1800 عیسوی میں رکھی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام کیا تھا؟ گلکرسٹ، ڈیوڈ براؤن، ویلزلی یا میر بہادر علی حسینی؟ تو فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام تھا ڈیوڈ براؤن فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل تھے۔ جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے کیا تھے؟ بانی تھے، پرنسپل تھے، صدر شعبہ ہندوستانی تھے یا میر منشی تھے؟ تو ساتھی جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے صدر شعبہ ہندوستانی تھے۔ یاد رہے کہ جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے صدر شعبہ ہندوستانی تھے۔ فورٹ ولیم کالج کا پہلا میر منشی ان میں سے کون تھا؟ تورنی چندر مترا، میر امن، میر شیر علی افسوس یا بہادر علی حسینی؟ تو فورٹ ولیم کالج کا پہلا میر منشی جو تھے وہ میر شیر علی افسوس تھے۔ صحیح جواب تیسرا ہوگا، صحیح جواب چوتھا ہوگا، معاف کیجیے گا، میر بہادر علی حسینی کریکٹ جواب ہوگا۔ فورٹ ولیم کالج کے پہلا میر منشی میر بہادر علی حسینی تھے۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ انگریز پروفیسر اور اساتذہ کے 2 صحیح زمرے بتانے ہیں یہاں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں تیسرا، اے اور ڈی۔ جیمز مویٹ، کپتان جان ولیم ٹیلر، یہ کیا تھے؟ تو انگریز پروفیسر، اور جان گلکرسٹ ٹامس رابک۔ فورٹ ولیم کالج کے سے وابستہ یہ انگریز پروفیسر تھے۔ جیمز مویٹ تھے، کپتان جان ولیم ٹیلر تھے، جان گلکرسٹ تھے اور ٹامس رابک تھے۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ باغ اردو ہے، باغ و بہار ہے یا باغ اردو، سحر البیان یا پھر آرائشی محفل؟ تو فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب باغ اردو ہے۔ میر شیر علی افسوس کی یہ کتاب ہے اور یہ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب مانی جاتی ہے۔ لغت و قواعد پر کس انگریز نے اہم کام کیا؟ گارسا دتاسی، گلکرسٹ، لارڈ میکالے یا پھر اسپرنگر؟ یہ لارڈ میکالے یا کوئی اور میکالے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جان گلکرسٹ۔ لغت و قواعد پر گلکرسٹ نے اہم کام کیا ہے۔
کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے کس نے ایک ادارہ قائم کیا؟ میر امن، بہادر علی حسینی، گلکرسٹ یا ویلزلی؟ کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے، یاد رہے، گلکرسٹ نے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ کتابوں کی اشاعت کے لیے گلکرسٹ نے کس نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا؟ ہندوستانی پریس۔ ہندوستانی پریس کے نام سے گلکرسٹ صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا تھا کتابوں کی اشاعت کے لیے۔ گلکرسٹ نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق کتنی کتابیں لکھی تھیں؟ 15، 60، 12 یا پھر 17؟ گلکرسٹ نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق، یاد رہے، 17 کتابیں لکھی تھیں۔ گلکرسٹ نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق کل 17 کتابیں لکھی تھیں۔ صحیح جواب چوتھا ہوگا۔ کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ حیدر بخش حیدری، نہال چند لاہوری، مظہر علی خان ویلا، میر شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، یہ سبھی فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین ہیں۔ اب آپ یہاں ان میں سے کون سے مصنف کون سی کتابیں لکھے وہ بتائیے۔ تو ساتھیوں اس کا رائٹ آنسر پہلا ہوگا۔ اوپر ہم لوگوں نے بات کیا تھا باغ اردو کے حوالے سے، یہ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ کس نے لکھی تھی؟ تو میر شیر علی افسوس، اسی سے آپ پکڑ لیتے۔ ایک افور صرف پہلے ہی میں ہے، اور اس کے علاوہ شیر علی افسوس نے آرائش محفل بھی لکھی ہے۔ تو میر شیر علی افسوس کی کتابوں میں باغ اردو اور آرائش محفل۔ حیدر بخش حیدری کی کتابوں میں قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، گلشن ہند اور گلزار دانش۔ حیدر بخش حیدری کی تمام کتابیں ہیں قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، گلشن ہند، گلزار دانش۔ گلزار دانش اکثر پوچھا جاتا ہے حیدر بخش حیدری کے تعلق سے۔ مذہب عشق، اس کے حوالے سے ہم نے کئی دفعہ اپنی کلاس میں ذکر کیا ہے۔ نہال چند لاہوری کا ہے، تو سی کا 2، مذہب عشق نہال چند لاہوری، اسی سے اپنے گلزار نسیم منظم طور پر جو ہے دیا شنکر نسیم نے پیش کیا تھا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ڈی کی۔ تو میر بہادر علی حسینی کی کتابوں میں نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، مفرح القلوب، تاریخ آشام۔ تو میر بہادر علی حسینی کی یہ کتابیں ہیں نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، مفرح القلوب اور تاریخ آشام۔ اب بچ گئے مظہر علی خان ویلا۔ تو مظہر علی خان ویلا کی کتابوں میں مادھو نل اور کام کنڈلا، بیتال پچیسی، ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی، پند نامہ۔ مظہر علی خان ویلا کی کتابوں میں مادھو نل اور کام کنڈلا، مظہر علی خان ویلا کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے۔ بیتال پچیسی بھی مشہور ہے مظہر علی خان ویلا کی۔ اس کے علاوہ ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی اور پند نامہ۔
کس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی؟ میر امن، شیر علی افسوس، گلکرسٹ یا پھر ولیم ہنٹر؟ کس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی؟ رائٹ آنسر گلکرسٹ ہو جائے گا، تیسرا صحیح جواب۔ کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ تو ساتھیوں، سوال نمبر 17 کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ کاظم علی جواں کی کتابوں میں شکنتلا، سنگھاسن بتیسی، دستور ہند، یاد رہے کاظم علی کی یہ کتابیں ہیں، شکنتلا، سنگھاسن بتیسی، دستور ہند۔ اسے یاد رکھ لیجیے گا، کاظم نے دستور کے مطابق شکنتلا کو سنگھاسن پہ بیٹھایا۔ یہ یاد رکھنے کا ایک ٹرک ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کاظم نے دستور کے مطابق شکنتلا کو سنگھاسن پر بیٹھایا۔ کاظم نے دستور کے مطابق شکنتلا کو سنگھاسن پر بیٹھایا، تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب آئیے حافظ الدین کی کتاب عیار دانش، یہ تو سمپل ہے، یاد رکھنے کے لیے ایک ہی ہے۔ اخوان الصفا مولوی اکرام علی کا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا اس نام سے، کتابی شکل میں بھی شائع ہوا ہے، اخوان الصفا۔ اور گلشن ہند، تو یہ تو بہت ہی مشہور ہے، مرزا علی لطف کا اردو زبان میں لکھا ہوا اردو کا پہلا تذکرہ۔ اور ہدایت الاسلام جامع الاخلاق صرف اردو، یہ امانت اللہ کا ہے۔ تو اسے یاد کیسے رکھیے گا امانت اللہ کے؟ تو ایسے یاد رکھیے گا، امانت اللہ نے اخلاق کے ساتھ اسلام کی ہدایت دی۔ امانت اللہ نے جامع اخلاق کے ساتھ اسلام کی ہدایت دی۔ تو اسے یاد رکھ لیجیے، بس ایک یاد رکھنے کا ٹرک ہے۔ امانت اللہ نے جامع اخلاق کے ساتھ اسلام کی ہدایت دی۔ اور کاظم علی والا کیا تھا؟ تو کاظم نے دستور کے مطابق شکنتلا کو سنگھاسن پہ بیٹھایا۔ تو ایک یہ ٹرک ہے، اچھا ٹرک ہے یاد رکھنے کا۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کو 24 جنوری 1854 کو کس کے حکم سے بند کیا گیا تھا؟ گلکرسٹ، ویلزلی، لارڈ ڈلہوزی یا پھر لارڈ میکالے؟ تو صحیح جواب، فورٹ ولیم کالج کو 24 جنوری 1854 کو لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے بند کیا تھا، اور ویلزلی کے حکم سے اسے کھولا گیا تھا 1800 عیسوی میں۔ 1800 عیسوی میں قائم ہوا تھا فورٹ ولیم کالج ویلزلی کے حکم سے، اور توڑا کس کے حکم سے گیا تھا؟ تو لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے 24 جنوری 1854 کو۔ کس ادارے کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع کہا جاتا ہے؟ فورٹ ولیم، علی گڑھ کالج، دلی کالج، ترجمہ عثمانیہ، دار ترجمہ عثمانیہ؟ تو ساتھیوں، دلی کالج کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع یعنی ایکسٹینشن کہا جاتا ہے۔ دلی کالج کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع
کہا جاتا ہے؟ رائٹ آنسر تیسرا ہوگا۔ دہلی کالج کا پہلا پرنسپل کسے مقرر کیا گیا تھا؟ کپتان جان ولیم ٹیلر، جوزف ہنری ٹیلر، مسٹر فیاکوس بطرو یا اسپرنگر؟ تو دلی کالج کے پہلے پرنسپل جو تھے دوستو وہ تھے جوزف ہنری ٹیلر۔ JH انگلش میں لکھا آتا ہے، ایگزام میں بھی ایک دفعہ آیا تھا، JH ٹیلر آیا تھا ایسے کر کے، تو یاد رکھیے گا مسٹر جوزف ہنری ٹیلر جو ہیں یہ دلی کالج کے پہلے پرنسپل مقرر کیے گئے تھے۔ ذیل میں سے کس کا تعلق دلی کالج سے نہیں تھا؟ جان ولیم ٹیلر، جے کارگل، مسٹر ایڈمنڈ ڈولمیٹ یا پھر پروفیسر ایلس؟ تو دلی کالج سے جن کا تعلق نہیں تھا وہ تھے جان ولیم ٹیلر۔ جان ولیم ٹیلر آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو جان ولیم ٹیلر کا تعلق جو ہے ان کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ تو فورٹ ولیم کالج سے جان ولیم ٹیلر کا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ دلی کالج سے جن کا تعلق تھا وہ ہیں جے کارگل، مسٹر ایڈمنڈ اور پروفیسر ایلس۔ دلی کالج کے مشرقی شعبہ کے اساتذہ کے 2 زمرے صحیح بتائیے کون سا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا چوتھا یعنی کہ C اور D۔ دلی کالج کے مشرقی شعبہ کے اساتذہ نے مولوی مملوک علی ہیں، مولوی امام بخش صہبائی آتے ہیں، پیارے لال بھیرو پرشاد، مولوی سبحان بخش، ماسٹر وزیر علی، ماسٹر امیر علی اور ماسٹر رام چندر۔ عبداللہ امادی اور مولوی عبدالحق کا تعلق دارالترجمہ سے تھا، تو اس حساب سے آپ کا بھی غلط ہو جائے گا۔ مولوی ذکاء اللہ کا میرے خیال سے ان کا تعلق جو ہے ان کے بارے میں بھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ مولوی ذکاء اللہ کا میرے خیال سے سر سید کے یا دہلی کالج یہ دونوں میں سے ہی تھا۔ چلیے ذوق تو تھا نہیں، تو رائٹ آنسر جو ہے آپ کا C اور D ہی ہوگا۔ چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرح، آگے اور بھی سوالات آئیں گے۔ ذیل میں سے کون دلی کالج سے وابستہ نہیں تھا؟ جوزف ہنری ٹیلر، ڈاکٹر اسپرنگر، گلکرسٹ یا فیاکوس بطرس؟ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا جان گلکرسٹ کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا، تو تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دلی کالج کے طلبہ کے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں دوسرا۔ ماسٹر رام چندر، نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، ضیاء اللہ زکا، پیارے لال، پنڈت منفول، یہ دلی کالج کے طالب علموں میں سے تھے۔ تو صحیح جواب کا بی اور سی ہو جائے گا۔ دلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام کب اور کس کے ذریعے عمل میں آیا تھا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، مسٹر فیاکوس بطرس کے ذریعے 1843 عیسوی میں دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 عیسوی میں حیدرآباد میں کون سا ادارہ قائم کیا گیا تھا؟ تو یہ سمپل سا سوال ہے۔ جامعہ عثمانیہ کی نصابی کتابوں کی اردو میں اشاعت کے لیے ستمبر 1917 عیسوی میں حیدرآباد میں دارالترجمہ عثمانیہ قائم کیا گیا تھا۔ آئیے دارالترجمہ عثمانیہ کے حوالے سے مختصر بات کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب 1919 میں شائع ہوئی۔ دارالترجمہ کی آخری کتاب 1950 عیسوی میں ترجمہ کی گئی تھی، جو 1981 عیسوی میں شائع ہوئی۔ دارالترجمہ کی عمارت میں آگ 1955 میں لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اکثر کتابیں جل گئی تھیں۔ اور دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب پروفیسر محمد مجیب ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب کی کتاب تاریخ تمدن ہند، یہ دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے۔ اس کتاب کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے۔ ذیل میں سے کون دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدے پر فائز نہیں تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا دارالترجمہ میں 2 عہدے تھے، پہلا تھا ناظر مذہبی اور دوسرا ناظر ادبی۔ تو اب آپ نے یہاں بتانا ہے ناظر ادبی کے عہدے پر ان میں سے کون فائز نہیں تھا۔ تو اس کا رائٹ آنسر تیسرا ہو جائے گا، عبداللہ عمادی۔ ناظر ادبی کے عہدے پر یہ فائز نہیں تھے، بلکہ عبداللہ عمادی جو ہیں یہ ناظر مذہبی کے عہدے پر فائز تھے۔ اور نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی، جوش ملیح آبادی، یہ ناظر ادبی کے عہدے پر فائز تھے۔ ناظر ادبی کے عہدوں پر کون کون فائز تھا؟ تو نواب حیدر یار جنگ، نظم طباطبائی اور جوش ملیح آبادی۔ عبداللہ عمادی کا جو ہے وہ ناظر مذہبی کے عہدے پر تھے۔ آئیے کچھ مختصر بات کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو دارالترجمہ میں ناظر مذہبی کی حیثیت سے کون کون جانے جاتے ہیں؟ تو مولوی حاجی صفی الدین، حاجی صاحب ہے تو مذہبی کام کریں گے، اسے یاد رکھ لیجیے گا۔ مولوی عبداللہ عمادی، اللہ کے بندہ، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، تو اسے بھی ریلیٹ کر لیجیے گا، مذہبی کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ 2 ہی لوگ ہیں میرے خیال سے، حاجی صفی الدین اور مولوی عبداللہ عمادی، جو مذہبی کو عہدے پر تھے، ناظر مذہبی کے۔ اور جو ناظر ادبی کے عہدے پر تھے وہ تھے نواب حیدر یار، نظم طباطبائی، جوش ملیح آبادی۔ ذیل میں سے کون زبان کے نمائندوں میں شامل نہیں تھا؟ تو صحیح جواب محمد نصیر الدین عثمانی۔
اس کے علاوہ زبان کے نمائندگی کے لیے مولوی وحید الدین تھے، ہادی رسوا تھے، نواب حیدر یار جنگ تھے، ٹھیک ہے۔ محمد نصر الدین عثمانی نہیں تھے۔ زبان کی نمائندگی کے لیے محمد نصر الدین عثمانی نہیں تھے۔ محمد نصر الدین عثمانی جو ہیں دارالترجمہ میں طبیعیات کی نمائندگی کے لیے تھے۔ نصیر الدین عثمانی یہ کس کے لیے تھے؟ تو طبیعیات یعنی ڈاکٹر، تو طبیعیات کی نمائندگی کے لیے محمد نصیر الدین عثمانی کو جو ہے انتخاب کیا گیا تھا، اور مولوی وحید الدین، مرزا محمد ہادی رسوا، نواب حیدر یار جنگ، ان کو جو ہے زبان کی نمائندگی کے لیے انتخاب کیا گیا تھا۔ آئیے تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے۔ دیکھیں یہاں دارالترجمہ میں جو زبان کی نمائندے کے لیے تھے وہ مولوی وحید الدین سلیم تھے، نواب حیدر یار جنگ تھے، علی حیدر نظم طباطبائی تھے، اور ہادی رسوا تھے، اور طبیعیات کی نمائندگی کے لیے صرف نصیر الدین عثمانی تھے۔ دارالترجمہ میں وابستہ مترجمین کے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو سوال نمبر 29 کا صحیح جواب چوتھا ہوگا بی اور ڈی۔ دارالترجمہ سے وابستہ مترجمین میں خلیفہ عبدالحکیم، عبدالحلیم شرر، پروفیسر محمد مجیب، عبدالماجد دریابادی، مرزا محمد ہادی رسوا اور جوش ملیح آبادی تھے۔ میر شیر علی افسوس اور میر امن کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو فورٹ ولیم کالج سے۔ تو اس حساب سے آپ کا اے اور سی غلط ہو جائے گا۔ یہاں دارالترجمہ سے وابستہ مترجمین کو پوچھا گیا ہے، تو خلیفہ عبدالحکیم یہ دارالترجمہ کے مترجم تھے، عبدالحلیم شرر بھی تھے دارالترجمہ کے مترجم، پروفیسر محمد مجیب بھی تھے، عبدالماجد دریابادی بھی تھے دارالترجمہ کے مترجم، ہادی رسوا اور جوش ملیح آبادی بھی دارالترجمہ کے مترجم تھے۔ ذیل میں سے دارالترجمہ میں کس کا تقرر بطور ناظم نہیں ہوا تھا؟ ویسے دارالترجمہ میں بطور ناظم 7 لوگوں کا تقرر ہوا تھا، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی فی الحال یہاں بتائیے ان میں سے دارالترجمہ میں کس کا تقرر بطور ناظم نہیں ہوا تھا؟ تو نظم طباطبائی، ان کے حوالے سے اوپر ہم لوگوں نے بات کیا تھا۔ نظم طباطبائی جو ہے یہ دارالترجمہ میں ناظر ادبی کے عہدے پر فائز تھے، ناظر ادبی کے عہدے پر نظم طباطبائی فائز تھے، تو اسے یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ مولوی عبدالحق، ڈاکٹر نظام الدین، مولوی حمید انصاری یہ دارالترجمہ میں بطور ناظم کام کرتے تھے، اور 7 لوگوں کا جو ہے اس میں تقرر ہوا تھا بطور ناظم۔ تو آئیے بات کر لیتے ہیں وہ 7 لوگ کون تھے۔ تو دارالترجمہ میں جو 7 لوگ بطور ناظم کام کر رہے تھے وہ تھے، پہلے مولوی عبدالحق، پھر مولوی سید محی الدین، مولوی حمید احمد انصاری، مولوی محمد عنایت اللہ، مولوی محمد الیاس برنی، ڈاکٹر نظام الدین اور ایشور ناتھ ٹوپا۔ تو یہ کیا تھے؟ تو دارالترجمہ کے بطور یہ ناظم تقرر کیے گئے تھے، 7 لوگوں کا بطور ناظم تقرر ہوا تھا دارالترجمہ میں۔
اصلاح زبان کی تحریک کس کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی؟ ترقی پسند، رومانوی تحریک، ایہام گوئی یا پھر علی گڑھ تحریک؟ تو دوستوں اصلاح زبان کی تحریک جو ہے وہ ایہام گوئی کے رد عمل میں شروع ہوئی تھی۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آئیے بات کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے، چونکہ یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، ایہام گوئی کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی اسے اصلاح زبان کی تحریک یا پھر رد عمل کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اور شاہ حاتم نے اصلاح زبان سے متعلق قواعد اور ضوابط مرتب کیے۔ تو پوچھا جائے کس نے اصلاح زبان سے متعلق قواعد اور ضوابط مرتب کیے؟ تو شاہ حاتم۔ اور شاہ حاتم نے ہی ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور اردو زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک اور صاف کرنے کی صحیح کی، یعنی کوشش کی۔ ریختہ میں فارسی فعل اور حروف جیسے کہ در، بر، از وغیرہ کے استعمال کو ناجائز کس نے قرار دیا؟ تو شاہ حاتم صاحب نے ہی قرار دیا تھا۔ کیسے لفظوں کو؟ تو در، بر، از ناجائز کس نے قرار دیا؟ تو شاہ حاتم نے۔ یاد رکھیں گے اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں خواجہ میر درد نے دیکھا تھا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں کس نے دیکھا تھا؟ تو خواجہ میر درد نے۔ اور اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود مرزا محمد رفیع سودا کا مرہون منت ہے۔ یہ سوال 32 دیکھیے گا، اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ تو اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ تو یاد رکھیے گا مرزا مظہر جانی جانا نے۔ صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا، اصلاح زبان کی تحریک مرزا مظہر جانی جانا نے شروع کی تھی۔ آئیے تھوڑا اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت جو ہے مرزا مظہر جانے جانا کو حاصل ہے، اور مرزا مظہر جانے جانا نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی تھی۔ یہ پوچھا جائے کہ کس نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی؟ تو مرزا مظہر جانے جانا۔ اور مرزا مظہر جانے جانا نے اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں گے، پوچھا جائے کس نے اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر انجام دیا؟ تو مرزا مظہر جانے جانا۔ تو مرزا مظہر جانے جانا نے ہی اپنے شاگردوں کو بھی نئی زبان میں شعر کہنے پر آمادہ کیا۔ ان کی شاگردوں میں یقی آتے ہیں جانے جانا کی، حزی ہیں، قلی خان، حضرت بیان، قدرت اللہ قدرت، یہ سبھی جو ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ اور اصلاح زبان کے حوالے سے سب سے بڑا کام شیخ امام بخش ناسخ نے کیا تھا۔ اور اصلاح زبان کی تحریک میں اولیت مرزا مظہر جانے جانا کو حاصل ہے۔ چلیے سوال 33 دیکھیے، ایہام کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں چوتھا، یعنی عربی، اور اس کے معنی ہے وہم میں ڈالنا۔ آئیے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایہام کے حوالے سے۔ تو ایہام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی وہم میں ڈالنا۔ اور خواجہ میر درد نے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا۔ پوچھا جائے کہ کس نے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے؟ تو خواجہ میر درد نے۔ اور ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو ولی دکنی کو۔ ولی دکنی کو ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز ولی دکنی کو قرار دیا جاتا ہے۔ اور محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا۔ کس کا یہ خیال ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا؟ تو مولانا محمد حسین آزاد۔ آئیے بات کر لیتے ہیں ایہام گو کے نامور شعراء کی۔
تو ایہام گو کے نامور شعرا میں خان آرزو، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، یک رنگ اور مضمون۔ خان آرزو، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، یک رنگ اور مضمون کا شمار ایہام گو کے نامور شعرا میں کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی قول ہے کہ ایہام گوئی کے رہنما شاہ مبارک آبرو ہیں، اور شاہ حاتم کا بھی رجحان جو ہے ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف تھا۔ شاہ حاتم کا بھی جو ہے رجحان جو ہے ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف تھا۔ اور تحریک ایہام کے خلاف رد عمل کا اظہار کس نے کیا؟ تو مرزا مظہر جانے جانا، انعام اللہ خاں یقی، ظہور الدین اور مرزا محمد رفیع سودا۔ یاد رہے کہ تحریک ایہام کے خلاف رد عمل کا اظہار کس نے کیا؟ تو مرزا مظہر جانے جانا کو تو اولیش حاصل ہے، اور اس کے علاوہ انعام اللہ خاں یقی، ظہور الدین حاتم اور مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ تو انہوں نے ہی تحریک ایہام کے خلاف آواز اٹھایا تھا۔ سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف جو ہے مرزا مظہر جانے جانا نے ہی آواز بلند کی۔ چلیے آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ ذیل میں سے یہ کون ایہام گو نہیں ہے؟ تو اب بتا دیجیے گا آپ اس میں سے کون ایہام گو نہیں ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر دوسرا ہو جائے گا۔ ابھی ہم لوگوں نے بات کیا تھا مرزا مظہر جانے جانا کو جو ہے سب سے پہلے اولیت حاصل ہے، انہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی ایہام گوئی کے خلاف۔ تو آرزو، آبرو اور مضمون یہ آپ کے ایہام گو شاعر ہیں، لیکن جانے جانا نہیں ہیں۔ چلیے سوال 35 ہے، ذیل میں کون ایہام گوئی کے خلاف مخالفت کرنے والوں میں شامل نہیں تھا؟ ان میں کون سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے ایہام گوئی کی مخالفت نہیں کی؟ تو اس کا رائٹ آنسر دوسرا ہو جائے گا، شاکر ناجی۔ اس کے علاوہ انعام اللہ خاں یقی، حاتم سودا نے ایہام گوئی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، شاکر ناجی نے نہیں۔ تو اب دوستو یہاں بات کر لیتے ہیں تحریک ایہام کے خلاف رد عمل کا اظہار کرنے میں مرزا مظہر جانے جانا، اوپر بات ہوئی تھی میرے خیال سے، اور محمد شاکر ناجی کے بارے میں یہاں کچھ دیا گیا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور امرت پرستی سے متعلق اشعار سب سے زیادہ محمد شاکر ناجی کے ہی دیوان میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایہام گو یہ شاعر کہلاتے ہیں محمد شاکر ناجی، اور محمد شاکر ناجی کو اپنے ایہام گوئی پر فخر بھی تھا، یہ اپنے ایہام گوئی پر فخر کرتے تھے۔ میر تقی میر نے شاکر ناجی کے بارے میں لکھا کہ اس کا مزاج، یعنی شاکر ناجی کا جو ہے مزاج زیادہ تر ہزل کی طرف مائل تھا۔ ہزل کس کو کہتے ہیں؟ تو ہزل بیہودہ کلام کو کہتے ہیں۔ تو میر تقی میر نے شاکر ناجی کے حوالے سے یہ بات لکھی تھی۔ ذیل میں سے کون ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف مائل تھا، پھر مخالفین ایہام گوئی میں شامل ہو گیا؟ یقین، مرزا مظہر جانے جانا، یک رنگ یا پھر حاتم؟ اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ صحیح جواب تک رسائی کر سکیں گے۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہے چوتھا، یعنی شاہ حاتم۔ انہی کے حوالے سے ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف یہ مائل تھے، پھر مخالفین ایہام گوئی میں یہ شامل ہو گئے تھے، شاہ حاتم۔ ذیل میں سے کسے بعض لوگوں نے ایہام گوئی کا رہنما قرار دیا؟ تو اس کے بھی بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا، تو اس کا رائٹ آنسر یک رنگ ہو جائے گا، بلکہ شاہ مبارک آبرو ہوگا، یک رنگ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے آبرو کو ایہام گوئی کا رہنما قرار دیا۔ ذیل میں سے کسے صنعت ایہام کا استاد تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب پہلا ہوگا، آرزو، خان آرزو۔ انہیں جو ہے صنعت ایہام کا استاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ خان آرزو کا اصل نام شیخ سراج الدین علی، خطاب ان کا استعداد خان تھا اور تخلص آرزو کرتے تھے۔ خان آرزو جو ہیں یہ صنعت ایہام کے استاد مانے جاتے ہیں۔ میر نے
خان آرزو کو استاد و پیر و مرشد بندہ کہا ہے؟ میر تقی میر نے خان آرزو کو کیا کہا؟ تو استاد و پیر و مرشد بندہ۔ سوال نمبر 39، تخلص کے اعتبار سے شعراء کے نام شامل کرنا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر تیسرا ہوگا، سراج الدین علی خان آرزو، اس کے بعد جو ہے نجم الدین شاہ مبارک آبرو، محمد شاکر ناجی اور مصطفیٰ خان یکرنگ۔ تخلص کے اعتبار سے شعراء کے نام شامل کیجیے۔ یہ بھی سمپل سا سوال ہے، اس کا رائٹ آنسر چوتھا ہو جائے گا، شیخ شرف الدین مضمون، مرزا مظہر جانے جانا اور شیخ ظہور الدین حاتم، انعام اللہ خان یقی۔ اردو میں رومانوی تحریک کس نظریے کے رد عمل میں وجود میں آئی؟ اردو میں رومانوی تحریک کس نظریے کے رد عمل میں وجود میں آئی؟ منطقیت اور عقلیت پسندی، اشتراکیت، وجودیت اور تجریدیت، یا پھر تکثیریت اور بے مرکزیت؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پہلا، منطقیت اور عقلیت پسندی۔ اردو میں رومانوی تحریک منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی۔ یاد رہے کہ اردو میں رومانوی تحریک منطقیت اور عقلیت پسندی کے وجود میں رد عمل کے وجود میں آئی تھی۔ یہ بات کر لیتے ہیں رومانوی تحریک کے حوالے سے۔ تو اردو ادب میں دوستو رومانوی تحریک سر سید اور علی گڑھ تحریک کی منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ رومانیت کی ابتدا 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوئی تھی، لیکن اسے فروغ پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی 20ویں صدی میں حاصل ہوئی۔ رومانیت پسند ادیب اور شاعر جو ہیں سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتے ہیں، اور اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں رومانیت کے اولین نقوش میر ناصر علی دہلوی کی تحریروں کو قرار دیا جاتا ہے، اور میر ناصر علی دہلوی نے ہی تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں 13ویں صدی اور فسانہ ایام اور صلاح عام وغیرہ کے نام سے رومانی رسائل جاری کیے تھے۔ 13ویں صدی، فسانہ ایام اور صلاح ایام، ان ناموں سے جو ہے انہوں نے تہذیب الاخلاق کے مقابلے میں رسائل جاری کیے تھے۔ کس نے؟ تو میر ناصر علی دہلوی نے۔ 1901 میں مخزن کا اجرا جو ہے عبدالقادر کی ادارت میں ہوئی تھی، اور اس رسالے نے بھی رومانوی تحریک کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ مخزن کا اجرا کس نے کیا؟ تو عبدالقادر نے، اور مخزن کی ہی جو ہے وجہ سے رومانوی تحریک کو کافی فروغ ہوا۔ کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اور رومانیت سے متعلق نیاز فتح پوری کا ایک قول ہے، تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے نیاز فتح پوری کا کہ شاعر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں۔ یہ مشہور بات ہے، لیکن اگر شاعر اسی نظریے پر بھروسہ کر کے شعر کہے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ سوال 42، اردو میں رومانوی تحریک کو کس تحریک کے رد عمل کے طور پر جانا جاتا ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے بات کیا، صحیح جواب علی گڑھ یا سر سید تحریک۔ ذیل میں سے کسے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا تھا؟ غالب، خواجہ فرید الدین، سر سید یا امداد امام اظہر؟ تو یاد رکھیں گے سر سید کو جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب ملا تھا۔ رائٹ آنسر تیسرا ہو جائے گا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی۔ 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی کو غازی پور میں کس نے قائم کیا تھا؟ تو صحیح جواب
سر سید احمد خان ہو جائے گا پہلا۔ سر سید کتنے افراد کے ساتھ 1869 کو بنارس سے لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ 5، 4، 6 یا پھر 8؟ تو صحیح جواب 6 ہو جائے گا۔ صحیح جواب 5 ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا۔ تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ بنارس سے کب شائع ہوا تھا؟ تو دوستو تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ بنارس سے 24 دسمبر 1870 کو۔ تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ بنارس سے 24 دسمبر 1870، جب یہ لندن سے واپس آئے تھے اسی کے بعد جو ہے انہوں نے یہ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا 24 دسمبر 1870 کو۔ مہدی افادی نے جنہیں اردو کے عناصر خمسہ قرار دیا ہے ذیل میں سے کون شامل نہیں ہیں؟ سر سید، علی، غالب یا پھر شبلی؟ تو صحیح جواب غالب ہو جائے گا۔ مہدی افادی نے جنہیں اردو کے عناصر خمسہ قرار دیا ہے ان میں سر سید احمد خان آتے ہیں، علی آتے ہیں، آزاد، شبلی اور ڈپٹی نذیر۔ ذیل میں سے دو زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے۔ تو دوستو سوال نمبر 49 کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا، سی اور ڈی۔ جامع جم، آثار السنادید، آئین اکبری، خطبات احمدیہ، تسک جہانگیری، تاریخ شرکسی بجنور اور اسباب بغاوت ہند، یہ سی اور ڈی والے جو زمرے میں تصانیف دیے گئے ہیں سر سید احمد خان کے ہیں۔ اے اور بی کے بارے میں بات کریں تو مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم یہ شبلی کے ہیں، سیرت النبی بھی شبلی کے ہیں اور سیرت فریدیہ تو انہی کا ہے۔ مسافران لندن سر سید کا ہے، لیکن مجالس النساء یہ کن کا ہے؟ تو مجالس النساء حالی کا ہے، اور قاطع برہان قاضی عبدالودود کا ہے میرے خیال سے۔ تو اس حساب سے آپ کا یہاں اے اور بی دونوں غلط ہو جائے گا۔ سر سید احمد خان کی شاہکار تصنیف آثار السنادید جو پہلی بار 1847 میں شائع ہوئی تھی اس میں 4 ابواب تھے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن جو 1854 میں شائع ہوا تھا اس میں کتنے ابواب تھے؟ 5، 4، 6 یا پھر 3؟ تو رائٹ آنسر 3 ہو جائے گا۔ جو پہلی ایڈیشن ہوئی تھی 1847 میں اس میں 4 تھے، اور جو دوسرا ایڈیشن ہوا تھا 1854 میں اس میں 3 ہی ابواب تھے۔ 1861 میں آثار السنادید کا فرانسیسی زبان میں کس نے ترجمہ کیا تھا؟ گلکرسٹ، کارڈنل ہالرائٹ، گارسا دتاسی یا پھر پروفیسر ارنلڈ؟ رائٹ آنسر تیسرا ہوگا گارسا دتاسی۔ 1861 میں آثار السنادید کا فرانسیسی زبان میں گارسا دتاسی نے ترجمہ کیا تھا۔ سر سید نے 12 خطبات پر مشتمل خطبات احمدیہ جو سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ہے 1869 میں کہاں یا کس جگہ جا کر لکھی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب لندن ہو جائے گا۔ لندن کے نان کنگ ریسٹورنٹ میں ہونے والے جلسے میں شامل ہونے والے ہندوستانی طلباء کے ذیل میں سے 2 زمرے صحیح کون سے ہیں
बताइए। तो लंदन के नानकिंग रेस्टोरेंट में होने वाले जलसे में जो तलबा शामिल थे उनमें सज्जाद ज़हीर, मोहम्मदीन तासीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और प्रमोद सिंह थे। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। सज्जाद ज़हीर को कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में चुना गया था? सज्जाद ज़हीर को, तो सही जवाब पहली हो जाएगा। तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से तारीख़ कॉन्फ्रेंस जुड़ना है। तो इस सवाल का सही जवाब तीसरा होगा। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1938, तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1942 में, चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1945 में। तरक्की पसंद तहरीक की कौन सी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जोड़िए। तो इस सवाल का सही जवाब दूसरा होगा। 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1956 में, 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1949 मई 1949 में, छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो है मार्च 1952 में, और छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1949 में, 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1947 में। झेल में से कौन अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के दस्तूर का मुसव्वदा तैयार करने में शामिल नहीं था? झेल में से कौन अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के दस्तूर का मुसव्वदा तैयार करने में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर तीसरा होगा, मुल्क राज आनंद। इसके अलावा सज्जाद ज़हीर थे, डॉक्टर अब्दुल हलीम थे और महमूद ज़फ़र थे। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से मुनाक़िद होने वाले मकामात के नाम शामिल करना है। तो इस सवाल का सही जवाब चौथा हो जाएगा। पहली कॉन्फ्रेंस और 5वीं कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुनाक़िद हुए थे। दूसरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में, और तीसरी 7वीं दिल्ली में, चौथी और 8वीं हैदराबाद में, छठी कॉन्फ्रेंस भीमड़ी यानी मुंबई में हुई थी। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? जोड़िए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो साथियों, इसका राइट आंसर चौथा होगा। दूसरी कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हुई थी उसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की थी। पहले की किसने की थी? तो ये आप सभी को मालूम है, मुंशी प्रेमचंद ने। पहली की मुंशी प्रेमचंद ने की थी, और दूसरी की किसने की थी? तो मुल्क राज आनंद ने। और तीसरी कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी इसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल हलीम ने। छठी कॉन्फ्रेंस जो भीमड़ी में हुई थी इसकी सदारत कृष्णचंद्र ने की थी। और 7वीं कॉन्फ्रेंस
ایک سیکنڈ. دوسری کانفرنس کی تو ملک راج آنند نے کی تھی. تیسری کانفرنس کو ڈاکٹر عبدالعلیم نے. چھٹی کانفرنس ڈاکٹر رام بلاس شرما. ساتویں کانفرنس جو ہے ڈاکٹر کرش چندر نے کی تھی. اور پہلی کانفرنس پریم چند نے. جی اب اس کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا. ذیل میں سے کس نے ترقی پسند ادب کی مخالفت نہیں کی ہے؟ جعفر علی خان اثر لکھنوی یا رشید احمد صدیقی، حسن عسکری یا پھر فیض احمد فیض. ان میں سے کس نے ترقی پسند ادب کی مخالفت نہیں کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب فیض احمد فیض ہے. اس کے علاوہ جعفر علی خان، اثر لکھنوی، رشید احمد صدیقی، حسن عسکری، انہوں نے ترقی پسند ادب کی مخالفت کی. فیض احمد فیض نے نہیں کی تھی، بلکہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے. حلقہ ارباب ذوق کا قیام 29 اپریل 1939 عیسوی میں لاہور میں کس ادیب کے گھر پر عمل میں آیا تھا؟ تو یہ گھسا پیٹا سوال ہے، آپ سبھی کو معلوم ہوگا. نصیر احمد جامعی کے گھر پر. ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے، صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے یہاں پہ. تو اس کا رائٹ آنسر سبھی ہو جائے گا. چوتھا، حلقہ ارباب ذوق کے نزدیک تجربہ، جدت اور انفرادیت فن کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، اور حلقہ ارباب ذوق نے حیت اور داخلیت پر زیادہ زور دیا ہے. حلقہ ارباب ذوق نے ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا ہے، اور حلقہ ارباب ذوق کی تنقید کا ایک اہم زاویہ مجلسی تنقید بھی ہے. تو صحیح جواب چوتھا ہوگا. ذیل میں سے کس کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے نہیں تھا؟ میرا جی، یوسف ظفر، سجاد ظہیر یا پھر قیوم نظر. تو صحیح جواب سجاد ظہیر کا ہو جائے گا. ان کا تعلق ترقی پسند سے تھا. اس کے علاوہ حلقہ ارباب ذوق میں میرا جی کا تھا تعلق، یوسف ظفر صاحب کا تھا، قیوم نظر کا تعلق تھا. ذیل میں سے کس نے حلقہ ارباب ذوق کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا؟ وحید قریشی، سردار جعفری، شیر محمد اختر یا پھر حفیظ ہوشیار پوری. حلقہ ارباب ذوق کو کس نے جو ہے سخت تنقید کا نشانہ بنایا؟ تو سردار جعفری، علی سردار جعفری نے. رائٹ آنسر دوسرا ہو جائے گا. ترقی پسند ادیبوں نے 1936 عیسوی میں لکھنؤ سے اپنا کون سا رسالہ شائع کیا تھا؟ نیا دور، نیا ادب، آفتاب یا پھر ادب لطیف. تو ترقی پسند ادیبوں نے 1936 عیسوی میں لکھنؤ سے اپنا رسالہ نیا ادب جاری کیا تھا. کس ادیب کا خیال ہے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے؟ فاروقی، احتشام حسین، عالم السرور یا محمد حسن. تو اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہوگا، عالم السرور. عالم السرور کا یہ خیال ہے کہ جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے. ذیل میں سے کس نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار دیا ہے؟ کلیم الدین، وزیر آغا، محمد حسن یا پھر شمس الرحمن فاروقی. تو دوستو محمد حسن نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار دیا ہے.
کس رجحان سے وابستہ ادیب متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ جدیدیت، مابعد جدیدیت، رومانی یا پھر ترقی پسندی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی مابعد جدیدیت۔ مابعد جدیدیت سے وابستہ ادیب متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، یاد رہے، مابعد جدیدیت سے وابستہ ادیب متنی تفاعل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کس رجحان کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی، پلاٹ اور کردار سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا؟ جدیدیت، مابعد جدیدیت، رومانیت یا پھر ترقی پسندیت؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوستوں جدیدیت۔ جدیدیت کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی، پلاٹ اور کردار سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رہے، جدیدیت کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی، پلاٹ اور کردار سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ ذیل میں سے کون مابعد جدیدیت کا سخت مخالف رہا ہے؟ گوپی چند نارنگ، فضیل جعفری، وزیر آغا یا پھر نظام صدیقی؟ تو اس کا صحیح جواب فضیل جعفری ہو جائے گا۔ فضیل جعفری جو ہے مابعد جدیدیت کے سخت مخالف رہے ہیں۔ یاد رہے، فضیل جعفری جو ہیں یہ مابعد جدیدیت کے سخت مخالف رہے ہیں، اور جو مابعد جدیدیت سے جن کا وابستہ تھا وہ گوپی چند نارنگ تھے، وزیر آغا تھے اور نظام صدیقی۔ تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، یہ بیان کس نقاد کا ہے؟ حسن عسکری، محمد حسن، نیاز فتح پوری یا پھر عبد الرحمن بجنوری؟ تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، تو یہ بیان تھا نیاز فتح پوری صاحب کا۔ نیاز فتح پوری کا یہ مشہور قول ہے کہ تصوف کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، بقول نیاز فتح پوری۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، سر سید کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ علی، شبلی، رشید احمد صدیقی یا پھر مولوی عبدالحق؟ تو صحیح جواب علی ہو جائے گا۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، سر سید کے تعلق سے یہ قول مولانا الطاف حسین علی کا ہے۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، سر سید کے تعلق سے یہ قول مولانا الطاف حسین علی کا ہے۔ تحریکات کے صحیح ترتیب کی یہاں نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا چوتھا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اردو میں ایہام گوئی آیا، اس کے بعد اردو میں اصلاحِ زبان کی تحریک، اس کے بعد علی گڑھ تحریک، علی گڑھ تحریک کے بعد اردو ادب میں رومانوی تحریک، پھر ترقی پسند تحریک، ترقی پسند تحریک کے بعد حلقہ ارباب ذوق، اور اس کے بعد جدیدیت، اور آخر میں مابعد جدیدیت۔ سوال 74، ریختہ کو اردو زبان کا نام کس نے دیا؟ ریختہ کو اردو زبان کا نام ان میں سے کس نے دیا؟ شاہ حاتم، امام بخش ناسخ، آبرو یا پھر ولی؟ تو صحیح جواب شیخ امام بخش ناسخ نے، انہوں نے ہی
ریختہ کو اردو زبان کا نام دیا تھا؟ بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا سید کے رفقا نہیں ہیں؟ حالی، سید مہدی علی خان، مولوی ذکاء اللہ یا پھر رشید احمد صدیقی؟ تو سید کے رفقا میں رشید احمد صدیقی نہیں آتے ہیں، اس کے علاوہ حالی، سید مہدی علی خان اور مولوی ذکاء اللہ۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔